بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنے کا ایمان افروز واقعہ۔ یہ نبوت کے 6 سال کی بات ہے۔ ایک روز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ابو جہل لعین وہاں پہنچ گیا۔ اس نے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ملعون کی گالیاں سن کر بھی خاموش رہے تو اس ملعون نے ایک پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دے مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہو گیا اور اس سے خون بہنے لگا۔ ابو جہل کے اس ظلم و ستم کی خبر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی، وہ ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت اور رشتہ داری کے جوش میں ابو جہل کے پاس پہنچے اور اس کے سر پر اتنی زور سے کمان ماری کہ وہ زخمی ہو گیا۔ پھر حضرت حمزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ بھتیجے، تمہیں یہ سن کر بہت خوشی ہوگی کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا، مجھے تو اس وقت بہت خوشی ہوگی جب آپ اسلام قبول کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مختصر واقعہ بھی سن لیں۔ غزوہ احد میں آپ نے بڑے بڑے دشمنوں کو خاک و خون میں سلا دیا۔ پھر وحشی غلام نے ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر حضرت حمزہ پر بزدلانہ حملہ کیا۔ اس حملے کی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناف کے قریب زخم لگا، جس سے آپ شہید ہو گئے۔ دشمنوں نے آپ کا جگر نکالا، آپ کے کان کے ٹک کاٹے، چہرہ بگاڑا، پیٹ چاک کر ڈالا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا کی مبارک لاش کا یہ حال دیکھا تو سخت غمگین ہو گئے، اور سید الشہداء اور اسد اللہ و رسولی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے شعر کا خطاب اپنے چچا کو عطا فرمایا۔